السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رواہ رزین میں رزین سے کون سے امام اور محدث مراد ہیں، اور ان کی کون سی کتاب ہے جس سے بعض محدثین حدیث نقل کرتے ہیں؟ تو آگے حوالہ دیتے ہیں۔ رواہ رزین آج میرے محبوب ترین اساتذہ میں سے ایک استاد محترم نے یہ مجھے سوال بھیجا، تو اسی بہانہ کچھ مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ اہم سوال ہے، اس لیے اس کی اہمیت کے پیش نظر ایک لیکچر کی شکل میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات، رزین یہ اندلس کے ایک امام کا نام ہے۔ ان کا مکمل نام یہ ہے: رزین بن معاویہ بن عمار ابو الحسن العبدری الاندلسی، اندلس کے تھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام نبلا جلد 20 صفحہ نمبر 204 میں ان کے مفصل حالات لکھے ہیں۔ اسی طرح اپنی دوسری کتاب تاریخ اسلام میں امام ذہبی نے وہاں بھی کچھ بحث کی ہے۔ دیگر محدثین نے بھی حالات لکھے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ امام رزین بن معاویہ بن عمار ابو الحسن العبدری کے حوالہ سے لکھتے ہیں: الامام المحدث الشہیر ابو الحسن العبدری الاندلسی، یعنی یہ اپنے دور کے بہت بڑے امام اور محدث تھے، اور اپنے دور کے مشہور اہم محدثین میں سے تھے۔ السرا کشتی صاحب کتاب تجرید الصحاح امام رزین کی کتاب ہے۔ پہلے مختصر حالات ہو جائیں، پھر اس کی طرف بھی آتے ہیں۔ جابر بمکہ دہرن، آپ نے ایک لمبا عرصہ مکہ مکرمہ میں رہے، ایک لمبا عرصہ مکہ مکرمہ میں ٹھہرے، اور وہاں امام عیسیٰ بن ابی ذر سے صحیح بخاری سنی، اور امام ابو عبداللہ الطبری سے صحیح مسلم سنی۔ امام رزین رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے حرم کے قاضی ابو المظفر محمد بن علی طبری، اور ایک بہت بڑے زاہد احمد بن محمد بن قدامہ شیخ ابو عمر کے جو والد محترم تھے، اسی طرح امام ابو موسیٰ المدینی، اسی طرح امام ابن عساکر رحمہ اللہ اجمعین، یعنی امام رزین امام ابن عساکر کے اساتذہ میں سے تھے۔ تاریخ دمشق والے ابن عساکر ان کے اساتذہ میں سے تھے امام رزین رحمہ اللہ۔ امام رزین کان امام المالکیین بالحرم، حرم میں مالکیوں کے امام تھے، ماشاء اللہ، اپنے دور کے فقہ مالکی کے ماننے والے ان کے امام تھے حرم مکی میں۔ اللہ اکبر۔ امام ذہبی رحمہ اللہ یہ باتیں ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: قلت ادخل کتابہ زیادات واہیہ لو تنزہ عنہا لاجادہ۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں واہی قسم کی زیادات کو بھی جمع کر دیا، داخل کیا، اگر وہ ایسی بے بنیاد اور کمزور روایات اور زیادات کو نہ جمع کرتے، اپنی کتاب کو بچاتے، لاجادہ، تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ یہ کتاب تجرید الصحاح بڑی ہی اور زیادہ اہمیت کی بن جاتی۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ آپ مکہ میں فوت ہوئے محرم کے مہینہ میں 535 ہجری میں آپ فوت ہوئے۔ اللہ اکبر۔ پھر امام ذہبی نے اپنی سند سے ایک حدیث بیان کی ہے جس میں رزین بن معاویہ اس امام کا ذکر ہے۔ حدیث انما الاعمال بالنیات میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام ذہبی فرماتے ہیں: قال اخبرنا عبد الحافظ قال اخبرنا ابن قدامہ قال اخبرنا ابی قال اخبرنا ابی احمد بن محمد قال اخبرنا رزین بن معاویہ قال اخبرنا الحسین بن علی قال اخبرنا عبد الغافر بن محمد قال اخبرنا محمد بن عیسیٰ قال اخبرنا ابن سفیان قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابن قعنب قال حدثنا مالک عن یحیی بن سعید عن محمد بن ابراہیم عن علقمۃ بن وقاص عن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ آگے یہ حدیث بیان کی۔ یہ مختصر تفصیل جامع معنی حالات امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام نبلا میں جمع کیے ہیں، وہاں لکھے ہیں۔ اسی طرح
تاریخ اسلام امام ذہبی میں بھی تقریباً یہی حالات ہیں تقریباً. اس میں انہوں نے الحافظ بھی کہا ہے، رزین بن معاویہ بن عمار ابو الحسن الابدری الاندلوسی السراکوستی الحافظ، باقی تقریباً وہی چیزیں ہیں. ہاں یہاں پر کچھ اضافہ ہے. تاریخ اسلام میں لکھتے ہیں وَلَهُ مُصَنَّفٌ مَشْهُورٌ جَمَعَ فِيهِ الْكُتُبَ الستہ، کہ آپ کی یہ کتاب مشہور ہے، اس میں آپ نے کتب ستہ کو جمع کیا ہے. اللہ اکبر. یعنی تجرید الصحاح الستہ میں کیا کیا؟ کتب ستہ کو جمع کیا. اب کتب ستہ میں ایک اور آگے تفصیل ہے، وہ بھی میں بیان کرتا ہوں کہ ہم جب بولتے ہیں تو معروف کتب ستہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن اربعہ مراد ہوتی ہیں. لیکن امام رزین جب رحمہ اللہ نے ابن ماجہ کو داخل نہیں کیا، بلکہ ابن ماجہ کی جگہ موطا امام مالک انہوں نے جمع کیا ہے. یعنی امام رزین کی اصطلاح میں کتب ستہ سے مراد موطا امام مالک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی ہیں. اللہ اکبر. تاریخ اسلام ذہبی کا یہ حوالہ جلد نمبر 11 ہے، صفحہ نمبر 630 ہے. امام رزین رحمہ اللہ کی کتاب تجرید الصحاح الستہ کے حوالہ سے شیخ ابو اسحاق الحوینی رحمہ اللہ نے کچھ تفصیل لکھی ہے. فرماتے ہیں جمع کتابا سماہ تجرید الصحاح الستہ وہی الکتب الستہ الا ابن ماجہ فانہ جعل بدلها موطا مالک. شیخ حوینی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک کتاب جمع کی، اس کا نام رکھا تجرید الصحاح الستہ، اور یہ کتب ستہ ہیں سوائے ابن ماجہ کے، کہ انہوں نے ابن ماجہ کے بدلے میں موطا امام مالک کو اس میں جمع کیا ہے. آگے لکھتے ہیں وقد زاد احادیث کثیرہ، امام رزین نے بہت زیادہ احادیث کو زیادہ کیا ہے. لیست فی هذه الکتب، وہ ایسی حدیثیں ہیں جو کتب ستہ میں ہیں ہی نہیں. لا تعرف، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. یہ بہت اچھا نقطہ سمجھنے والا ہے کہ امام رزین رحمہ اللہ نے کتب ستہ کو جمع کیا تجرید الصحاح الستہ کے نام سے. چاہیے تو یہ تھا کہ کتب ستہ کی ہی احادیث ان میں لاتے، بس نام کے مطابق، منہج کے مطابق، لیکن اس میں اپنی طرف سے ہے کتب ستہ کے علاوہ بھی ایسی احادیث، ایسی زیادات، ایسی مرویات اس میں لائے کہ جو ان کتابوں میں ہے نہیں، اپنی طرف سے لائے. لا تعرف، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ اس کتاب میں کمزوری ہے، اور الحمدللہ یہ کتاب شائع ہو چکی ہے. تجرید الصحاح الستہ امام رزین رحمہ اللہ کی یہ کتاب شائع ہو چکی ہے. امام رزین رحمہ اللہ کی یہ کتاب جو چھپی ہے یہ 5 جلدوں میں ہے، تجرید الصحاح الستہ فی الحدیث کے نام سے. اس کی تحقیق اور دراسہ الاستاذ الدکتور محمد اسحاق محمد آل ابراہیم صاحب نے کی ہے. یہ کتاب ابھی تک ہمارے پاس نہیں آئی، انشاءاللہ جو ہی آئے گی پھر ہم مزید اس پر دراسہ کریں گے انشاءاللہ. امام رزین رحمہ اللہ کے حوالہ سے جب بعض کتب میں رواہ رزین لکھا جاتا ہے، یہ زیادہ تر مشکات میں ہے رواہ رزین، تو رزین سے مراد امام رزین کی یہ کتاب ہے تجرید الصحاح الستہ فی الحدیث. جیسا کہ ہم نے کافی مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں کہ امام رزین کی حدیث پر یہ کتاب ہے بس. اور اسی امام رزین رحمہ اللہ نے اخبار مکہ پر بھی ایک کتاب لکھی ہے، اخبار مکہ کے نام سے. بس یہ 2 کتابیں ملتی ہیں. ایک اور اہم بات کہ بعض نے کہا کہ مسند رزین بھی ہے. مسند رزین نام کی کوئی کتاب نہیں ہے. ہاں مسند ابی رزین ہے، صرف مسند رزین ایسی کوئی کتاب نہیں ہے. اگر بعض 1-2 ہمیں حوالے ملے مسند رزین کا نام کے نام سے تو وہاں مراد یہی تجرید الصحاح الستہ ہی ہے، اور کوئی کتاب مراد نہیں ہے. مسند ابی رزین ایک ہمارے صحابی سیدنا ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ان سے مروی احادیث پر مشتمل ایک مسند ہے، وہ المسند الصحیح کے نام سے مطبوع ہے، اور اس کو اہم محدثین نے اپنی کتابوں میں مثلا مسند امام احمد میں مسند ابی رزین کے نام سے اس کو جمع کیا ہے، اور یہ الگ بھی مطبوع ہے. تو وہ مسند ابی رزین ہے، نہ کہ مسند رزین. یہ فرق سمجھا جائے. یہ جو مسند ابی رزین کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ مستقل الگ کتابی شکل میں مطبوع بھی ہے. اس کا نام رکھا گیا ہے المسند الصحیح من احادیث وکیع ابن حدث عن عمیہ ابی رزین العقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اور ہے. اللہ اکبر. اس کتاب کے حوالہ سے امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے کہا اکثر روایاته مسائل سأل عنها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی التوحید والاصول، کہ امام کے سیدنا ابو رزین العقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکثر انہوں نے
کی توحید اور رسول کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تھے، یعنی ابو رزین کی جو مرویات ہیں ان کے حوالے سے تبصرہ کیا ہے۔ اس کتاب کا اہتمام کیا فضیلت شیخ ابو العباس محمد بن جبریل حافظہ اللہ نے، یہ دارالنصیحہ مدینہ منورہ سے انہوں نے اور الناشر المتمیز والوں نے اسے شائع کیا ہے کتابی شکل میں۔ تو بہرحال مسند رزین نام کی کوئی کتاب نہیں ہے، اگر کہیں رزین یا مسند رزین بولا گیا ہے تو اس سے مراد امام رزین بن عمار ابو الحسن الابدری رحمہ اللہ کی تجرید الصحاح الستہ فی الحدیث یہ مراد ہے۔ امام رزین کی کتاب کے حوالہ سے یہ ہم پیچھے بحث کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ ایسی زیادات کی ہیں جن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اسی مسئلہ پر تبصرہ کرتے ہوئے امام شوکانی رحمہ اللہ اپنی کتاب الفوائد المجموعہ اس کے صفحہ نمبر 49 پر تبصرہ کرتے ہیں، اور بڑا مفصل تبصرہ کیا ہے صفحہ نمبر 49 پر۔ صلاۃ الغائب جو ثابت نہیں ہے اس پر بات کرتے کرتے فرماتے ہیں وَمِمَّا أَوْجَبَ طُولَ الْكَلَامِ عَلَيْهَا وُقُوعُهَا فِي کتاب رزین بن معاویہ الابدری، فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ پر جو لمبی کلام میں نے کی ہے، کیوں کی ہے، کس چیز نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اس پر مفصل کلام کریں، کیونکہ یہ رزین بن معاویہ الابدری کی کتاب میں یہ اس نماز کا ذکر ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَدْخَلَ فِي كِتَابِهِ الَّذِي جَمَعَ فِيهِ بَيْنَ دَوَاوِينِ الْإِسْلَامِ بَلَايَا وَمَوْضُوعَاتٍ لَا تُعْرَفُ وَلَا يُدْرَى مِنْ أَيْنَ جَاءَ بِهَا۔ امام شوکانی فرماتے ہیں انہوں نے امام رزین بن معاویہ الابدری نے اپنی کتاب میں جو انہوں نے اسلام کے دواوین کو جمع کرنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے اس میں بلایا موضوعات بڑی بڑی مصیبتیں جمع کر دی ہیں اور من گھڑت روایتیں جمع کر دی ہیں، لا تعرف جن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، ولا یدرا اور پتہ ہی نہیں چلتا من این جاء بها کہ وہ کہاں سے لائے ہیں، وذالک خیانہ للمسلمین، اور فرماتے ہیں کہ یہ خیانت ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بس جو کتاب کا عنوان ہے تجرید الصحاح الستہ، تو کتب ستہ کی ہی مرویات لائی جاتی ہیں، اپنی طرف سے اور اضافہ جات وغیرہ نہ کی جاتے۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر ایک اور بات لکھتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ وقد اخطا ابن الاسیر خطأ بینا، کہ امام ابن اسیر رحمہ اللہ سے بھی ایک واضح غلطی ہوگی ہے، بذکر ما زادہ رزین فی جامع الاصول ولم ينبه علی صحته فی نفس الا نادرہ، کہ امام ابن اسیر رحمہ اللہ نے امام رزین کی زیادات کو اپنی کتاب جامع الاصول میں بھی ذکر کر دیا ہے، یہ غلطی ہے، اور ان کی صحت پر تنبیہ بھی نہیں کی الا قلیل۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے مثال دیتے ہیں کہ قولہ بعد ذکر حاضر سلام لفظ هذا الحديث مما وجدته في كتاب رزین ولا مجده في واحد من الكتب الستة والحديث مطعون فيه، یہ حدیث جسے میں نے رزین کی کتاب میں پایا ہے اور کتب ستہ کی کسی بھی کتاب میں نے اس حدیث کو نہیں پایا، اور اس حدیث پر طعن کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ بھی ایک اچھا فائدہ ملا اس کتاب کے منہج کے حوالہ سے۔ ایک دو اور اہم باتیں، امام رزین رحمہ اللہ اصل میں اندلس کے تھے، تو اندلس کے رجال پر ایک کتاب ہے بغیت الملتمس فی تاریخ رجال اہل الاندلس، اس کے مؤلف ہیں احمد بن یحییٰ بن احمد بن عمیرہ ابو جعفر الزبی، آپ 599 ہجری میں فوت ہوئے۔ تو یہ اندلس کے ہی رجال پر محدثین پر کتاب ہے، تو اس میں بھی امام رزین بن معاویہ کا ذکر ہے مختصر، اس میں بھی انہوں نے آپ کو محدث کے مبارک لقب سے اور مبارک جملے سے یاد کیا ہے محدث، اور لکھا ہے کہ آپ 523 یا 24 میں فوت ہوئے، 524 میں فوت ہوئے مکہ مکرمہ میں الحمدللہ۔ اسی طرح ایک کتاب ہے ثقات ممن لم یقع فی الکتب الستہ، یہ کتاب، اس میں بھی آپ کا ذکر ہے، امام رزین بن عمار رحمہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس کتاب کے مؤلف ہیں ابو الفدا زین الدین قاسم بن قطلب بغا السدونی، مشہور ہیں قطلب بغا السدونی، آپ 879 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ کتاب دکتور شادی بن محمد بن سالم علی نعمان حفظہ اللہ کی تحقیق سے چھپ چکی ہے۔ اس کتاب میں ہمیں ایک اہم فائدہ ملا جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، الثقات ممن لم یقع فی الکتب الستہ، جلد 4 صفحہ 263 میں ایک قول لکھا ہوا ہے، قال ابن بشکوال کان فاضلا عالما بالحدیث وغیرہ وله فیہ توالیف حسان۔ اللہ اکبر۔ ابن بشکوال نے کہا کہ آپ ایک فاضل عالم دین تھے، حدیث وغیرہ کے عالم تھے، ایک فاضل شخصیت تھے، آپ کی بہت اچھی کتب بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔
یہ ابن بشکوال کا قول الصلہ میں ہے، کتاب الصلہ میں ہے، رقم 428 ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے الدیباج ابراہیم بن علی بن محمد ابن فرعون برہان الدین الیامری کی، آپ 799 ہجری میں فوت ہوئے۔ اس کتاب میں بھی ہمیں ایک اہم فائدہ ملا۔ ان کے حالات لکھتے ہوئے فرماتے ہیں ذکرہ السلفی وقال شیخ عالم ولکنہ نازل الاسناد وله تعالیف منها کتاب جمع فیہ ما فی الصحاح الخمسہ والمؤطا وکتاب فی اخبار مکہ۔ یہاں پر 2-3 چیزیں ملیں کہ ان کے حوالہ سے امام سلفی رحمہ اللہ نے کہا آپ شیخ تھے، عالم تھے، لیکن آپ کی سند عالی تھیں، یعنی نازل سندیں تھیں ان کے پاس جن کے واسطے زیادہ ہوں۔ آپ کی کتابیں بھی ہیں، ان میں سے ایک وہ کتاب ہے جس میں انہوں نے صحاح خمسہ کو ذکر کیا ہے اور موطا کو۔ صحاح خمسہ مراد بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور موطا۔ آگے فرماتے ہیں ایک اور ان کی کتاب ہے فی اخبار مکہ، اخبار مکہ پر بھی آپ کی کتاب ہے امام رضین رحمہ اللہ کی۔ یہاں پر ایک اور بطور فائدہ کہ کتب ستہ کو بعض لفظ صحاح ستہ بول دیتے ہیں، جیسا کہ امام رضین رحمہ اللہ نے بھی بولا ہے، اس طرح اور بھی بعض بول دیتے ہیں۔ بہرحال اس پر کہ یہ امام محدثین نے بڑی نکیر کی ہے، بڑا رد کیا ہے کہ کتب ستہ کو صحاح ستہ نہیں کہنا چاہیے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کئی جگہوں پر اس کا رد کیا ہے کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم صحیح ترین کتابیں ہیں قرآن کریم کے بعد الحمدللہ، ان کی صحت پر اتفاق ہے، لیکن سنن اربع ان کی صحت پر اتفاق نہیں ہے، اس لیے انہیں صحیح ستہ نہیں کہنا چاہیے، کتب ستہ کہہ دینا چاہیے یا اصول ستہ کہہ دینا چاہیے، لیکن صحیح ستہ نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ پر ایک بہت زبردست کتاب ہے العقد الثمین فی تاریخ البلد الامین کے نام سے، 7 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ تقی الدین محمد بن احمد الحسنی الفاسی المکی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو لکھا، محمد عبد القادر عطا رحمہ اللہ کی تحقیق سے چھپی ہے۔ اس کتاب کے مؤلف تقی الدین محمد بن احمد الحسنی الفاسی المکی 832 ہجری میں فوت ہوئے۔ جب انہوں نے مکہ مکرمہ پر یہاں کے ائمہ محدثین کا ذکر کرتے ہوئے جب اس مقام پہ پہنچے، راہ کے حرف سے شروع ہونے والے ائمہ محدثین مکہ مکرمہ کے، تو وہاں پر امام رضین کا بھی ذکر کیا، رضین بن معاویہ بن عمار الابدری الاندلسی اثر قسطی ابو الحسن، آگے لکھا امام المالکیہ بالحرم۔ ماشاء اللہ، یہ میں بات بتانا چاہتا تھا کہ یہ فقہ مالکی کے امام تھے حرم میں۔ اللہ اکبر۔ آگے تقریباً وہی چیزیں ہیں جو سیر الاعلام النبلاء وغیرہ میں ہیں، لیکن یہاں ایک اور اضافہ ہے وَأَجَازَ لِلْحَافِظِ السِّلَفِي، انہوں نے اجازت دیا تھا امام حافظ سلفی رحمہ اللہ کو۔ وَذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ الْوَجِيزِ، انہوں نے ان کا ذکر اپنی کتاب الوجیز میں کیا ہے اور کہا شیخ عالم لکنہ نازل الاسناد قال وله توالیف منها کتاب جمع فیہ ما فی الصحاح الخمس والمؤطا ومنها کتاب فی اخبار مکہ۔ اللہ اکبر۔ یہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے وذکر ابو محمد عبداللہ بن بالبرکات اسدفی الطرابلسی انہ توفی فی المحرم سنۃ 25 یعنی و500 بمکہ، آپ 525 ہجری میں مکہ میں فوت ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو باقی کتابوں میں ہم نے جو دیکھا وہ 524 ہجری ہے، یہاں 525 لکھا ہے۔ بہرحال اس میں اور بھی کئی فوائد ہیں جو ہمیں دیگر کتابوں میں نہیں ملتے۔ مثلا یعنی مؤلف نے لکھا ہے کہ میں نے رضین کی کتاب اخبار مکہ والی وہ دیکھی ہے، وہ ملخص من کتاب الازرقی، وہ خلاصہ ہے ازرقی کی کتاب کا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح اور بھی کچھ چیزیں اضافی ہیں جو دیگر کتب میں نہیں ہیں۔ آپ 535 ہجری میں فوت ہو گئے، ابھی 1 منٹ پہلے کچھ غلطی ہو گئی، آپ 535 ہجری میں فوت ہوئے، جیسا کہ تاریخ الاسلام وغیرہ میں امام ذہبی نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح ایک بڑا ہی اہم فائدہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو اس کتاب پر تبصرہ کیا، اس کی طرف بھی میں کچھ اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بہت اہم فائدہ ہے۔ طلبہ علوم حدیث کو اس طرح کے فوائد بڑے اچھی طرح زبانی یاد ہونے چاہیے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث صحیحہ، سلسلہ حدیث ضعیفہ والموضوعہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 373 میں حدیث نمبر 207 کے تحت لکھا
فرماتے ہیں وَأَمَّا قَوْلُ زَيْلَعِي علامہ فی حاشیۃ ابن عابدین جلد 2 صفحہ 348 رواہ رزین بن معاویہ فی تجرید الصحاح. یہ زیلعی رحمہ اللہ کا قول ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَعَلَمْ أَنَّ كِتَابَ رزین هذا جمع فيه بين الأصول الستة الصحيحين وموطأ مالك وسنن أبي داود والنسائي والترمذي على نمط كتاب ابن نصير المسمى جامع الأصول من أحاديث الرسول إلا أن في كتاب التجريد أحاديث كثيرة لا أصل لها في شيء من هذه الأصول. لیں سر یہ وہی تحقیق جو دیگر محدثین امام ذہبی، امام شوکانی، شیخ ہوینی، اس طرح دیگر محدثین نے کی. تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی یہی تبصرہ فرمایا کہ اس تجرید میں کئی ایسی حدیثیں ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے، ان اصول کی کتابوں میں کچھ بھی نہیں ہے. کما یعلم مما ینقلہ العلماء عنہ مثل المنذری فی الترغیب والترہیب. آگے اور باتیں کی ہیں وہذا الحدیث من هذا القبیل فإنه لا أصل له في هذه الكتب ولا في غيرها من كتب الحديث المعروفة. اللہ اکبر. یعنی امام رزین کی اس کتاب میں کئی ایسی حدیثیں ہیں جو کسی بھی معروف حدیث کی کتاب میں ہیں ہی نہیں. یہ شیخ البانی صاحب فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. آگے اور شیخ البانی صاحب رحمہ اللہ نے اس روایت پر جس پر بات کر رہے ہیں کہ اس کی آگے تفصیل نقل کی ہے. اللہ اکبر. امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے مسند الفاروق. انہوں نے اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے مرویات، احادیث، ان کے اقوال کو جمع کیا ہے. یہ چھپی ہوئی ہے میرے پاس ہے لائبریری میں. بہت اچھی کتاب ہے. سندوں پر دراسے کیے ہیں، سندوں کو جمع کیا ہے ماشاء اللہ. ابن کثیر ایک بہت بڑے امام اور محدث تھے. تو مسند الفاروق ایک بڑی کمال کتاب ہے. بہرحال امام ابن کثیر نے بھی اپنی اس کتاب میں رواہ رزین کے کچھ حوالے وہاں بھی دیے ہیں. رواہ رزین، تو بہرحال جہاں بھی رواہ رزین کا حوالہ ملتا ہے اس سے مراد امام رزین بن معاویہ الابدری اندلس کے امام اور محدث جو مکہ میں رہے، لمبا عرصہ مکہ میں ہی فوت ہوئے. ان کی کتاب تجرید الصحاح ستہ مراد ہے. اس پر جو کچھ ہم نے تھوڑا بہت مطالعہ کیا وہ اپنے طلبہ طالبات تک پہنچا دیا ہے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.